الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي يبقى وجهه وكل شيء هالك سواه يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دنیا عجب جہان ہے. صبح بھی ہے، شام بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، نوحے بھی ہیں، نغمے بھی ہیں، آنسوں بھی چھلکتا ہے، جام بھی چھلکتا ہے، ظلم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. زندگی پر موت ہے، جوانی پر بڑھاپا ہے، عروج کے پیچھے زوال ہے، شہرت کے پیچھے گمنامی ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے. ایک ایسا وجود جو یہ کہتا ہے میرے بغیر تو کام نہیں چلتا، وہ اس طرح مٹی ہو جاتا ہے جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا. جب اس ساری زندگی کی دوڑ کا آخری انجام موت ہے تو میرے نبی نے فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ نہیں جو مال اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. یہاں سورج چڑھتا نظر آتا ہے لیکن روزانہ ڈوبتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ یہ چل چلاؤ کا جہان ہے. یہاں پھول کھلتے نظر آتے ہیں، وہی شام کو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی گندم کتنے خوبصورت لہلہاتے کھیت تھے، اب کیسی ویران زمین ہے. ایک آدمی اپنا چہرہ گھنٹوں شیشے میں دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں. ایک عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کے شیشے کے آگے گھنٹوں کھڑی ہوتی ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں. چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، جب بڑھاپے کا تانا بانا چہرے پر آ کر بنا جاتا ہے اور جھریاں مکڑی کے جالے کی طرح چہرے پر پھیل جاتی ہیں اور چہروں پہ چہرے لٹک جاتے ہیں، آنکھوں پہ چشمے لگ جاتے ہیں. اب وہی اپنا چہرہ دیکھ کر کہہ رہی میں ہوں یا کوئی اور ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہے. اللہ کی قسم تو ہی ہے، تو ہی ہے. بڑھاپے نے تیری جوانی کو چھین لیا اور گردش ایام نے تیرے رنگ سب اتار دیے، تیرا اصل چہرہ تجھے دکھا دیا. بھولو پہلوان کو لڑتے بھی دیکھا اور بھولو پہلوان کو بڑھاپے میں بھی دیکھا. وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو سہارے سے اٹھا رہے تھے. دونوں منظر قدرتی دیکھنے کو ملے. تو خاص دیکھنے نہیں گیا تھا، بس ایک جگہ گیا تو وہاں بھولو تھا، تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. اور اس کو رنگ اکھاڑے میں کشتی کرتے بھی دیکھا ہے. میرے بھائیو، نہ اپنی عقل پہ چلو نہ اپنے علم پہ چلو، اس اللہ سے پوچھو جس نے یہ جہان بنایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. تو بنانے والا کہتا ہے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ جھنگ دھوکا، یہ الحسنین کنسٹرکشن۔ آج شیخ یوسف سے کوئی پوچھے کہ تیرے کیا چیز کام آ رہی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا میری کمپنی میرے کام آ رہی ہے، وہ کہے گا میرا عمل میرے کام آ رہا ہے۔ مرتے ہوئے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، ڈوبنے والے سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے۔ تو جب یہ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ عقل مند دھوکے کے پیچھے نہیں چلتا، سائے کی طلب میں دیوار سے ٹکر مقدر ہے، سائے کے پیچھے دوڑنے والا اور ریت میں پانی کا دیکھنے والا وہ پیاسا مر جائے گا۔ تو پھر حقیقت کہاں ہے؟ جب بنانے والے نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ، صدارت ہو یا غربت ہو، بادشاہت ہو یا وزارت ہو، کیا ہے؟ دھوکہ۔ تو یا اللہ پھر تو بتا حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحق، ایک آیت الحق، حقیقت۔ یہ آیت، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہم نے قرآن سیکھا نہ سمجھا، یہ ایک سائرن کی آواز ہے، الحق الحق الحق، ایک آواز ہے جو ہلا دے دلوں کو، حقیقت حقیقت حقیقت۔ تو جو جہاں ہے اس کے کان کھڑے ہوئے، یہ میں تو ایم پی ہوں، نہیں نہیں حقیقت، میں تو صدر ہوں، نہیں نہیں حقیقت، میں تو ذمہ دار ہوں، نہیں نہیں الحق الحق، حقیقت کہیں اور ہے۔ میری تو بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، میرا تو بہت بڑے تجارتی سینٹر چل رہے ہیں، الحق الحق، میں نے تو دنیا فتح کر دی، نہیں الحق الحق۔ ایک آواز گونجتی ہے تو انسان تھک ہار کے کہتا ہے تو کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے ما الحق ما الحق، پھر ایک آئے ما الحق۔ جنگ والوں تمہیں کیا خبر حقیقت کیا ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، جہاں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہو، صرف جھنڈے کو سلام ہو، صرف چڑھتے سورج کی پوجا ہو، اس معاشرے کو کیا پتا کہ عزت کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، بلندی کسے کہتے ہیں، پستی کسے کہتے ہیں۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، عمل کا غلط ہونا تو قابل گزارا ہے، جب علم غلط ہو جائے تو بہت بڑی تباہی آتی۔ علم غلط ہو گیا، پیسہ، عروج، اقتدار، یہ دھوکہ۔ ما الحق ما الحق کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں ہلا کے رکھ دیا ان دو آیات نے، تو ہر ایک کے ہاتھ سے ہر چیز چھوٹ گئی۔ یہ آیت ایک سارا قرآن جب کوئی بات کرتا ہے، جہاں بھی قرآن کوئی چیز لاتا ہے تو یوں لاتا ہے اللہ کی قسم جیسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پوری تصویر پیش کر۔ جہنم کو لاتا ہے تو لگتا ہے بھڑکتی آگ ہے، جنت کو لاتا ہے تو لگتا ہے مچلتی ہوئی، آپ کو گرتی ہوئی آبشاریں ہیں، اور حور کا نخرہ ہے، اور رب کا نور ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ ما الحق ما الحق، وہ کیا حقیقت، وہ کیا حقیقت؟ تیرا کاروبار نہیں، بادشاہت نہیں، صدارت نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر تیسری آیت وما ادراک ما الحق وما ادراک ما الحق وما ادراک ما الحق، یہ ایسے سائرن ہیں